بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند ایک باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور آج انشاءاللہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے پہلا سبق ہمیں ملتا ہے اس کو ہم آج آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے توکل علی اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے اور اسے بلا گمان رزق عطا فرماتا ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ جان لیجئے کہ توکل یہ اسباب کے منافی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کوشش کرنا چھوڑ دے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کر دے گا، اسباب اور تدبیر کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ توکل نام ہے کسی کام کو پورے ارادے عزم اور تدبیر اور کوشش کے ساتھ انجام دینے کا، اور یقین رکھنے کا کہ اگر اس کام میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے اونٹ کو باندھوں پھر توکل کروں یا باندھوں نہیں اور اللہ پر توکل کر لوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ توکل اسباب کے منافی نہیں ہے۔ چنانچہ واقع ہجرت پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن مادی وسائل اور اسباب اور تدابیر کو پیش نظر رکھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ربانی کی مکمل تائید حاصل تھی۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر سلایا تاکہ دشمن کو احساس ہو کہ آپ اندر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رفیق سفر کا انتخاب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 6000 درہم ساتھ لیا۔ حضرت عبداللہ ابن اریقط رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے کی نشاندہی کے لیے آپ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر ہر شام کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ ان تمام اسباب اور تدابیر کی مکمل فراہمی کے باوجود اللہ ہی پر بھروسہ تھا، اس لیے جب کفار قریش کے قدموں کی آہٹ سنی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک تشویش لاحق ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے توکل کا حقیقی مفہوم۔ تو میرے دوستو، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلا سبق ہمیں ملا وہ ہے توکل علی اللہ کا۔ انشاءاللہ آگے کے جو اسباق ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔